بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس قحط سالی میں نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند سب اس قحط سالی کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بہت پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے کے دوران نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ نافرمانی نہیں کرتا۔ اس خطبے میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات سنی اور وہ بات اس چرواہے کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور دریا کی طرف چلا گیا۔ اس نے اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور دریا کو کہنے لگا، میں اپنی بکریاں سیر کرنے کے لیے دوسری طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، اے دریا مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بکریوں کو لے کر دریا کے اوپر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا دوسری طرف گھاس سرسبزی سے بھرا ہوا تھا، درخت بھی ہرے بھرے تھے کیونکہ یہاں تک آنے کی کسی کو رسائی نہیں تھی۔ اس نے بہت اچھے سے اپنی بکریوں کو سیر کروائی اور واپس آ گیا۔ اب یہ اس کا معمول بن چکا تھا کہ وہ روزانہ بکریاں پار چھوڑ کر آ جاتا اور شام کو آ کر اپنی بکریوں کو واپس لے آتا۔ اس طرح اس کی بکریوں کا وزن بڑھ گیا۔ لوگ حیران تھے اور اس سے پوچھنے لگے کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سادہ اور صاف دل انسان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چڑھ کر اپنی بکریاں دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے بھی اس چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ بات ناقابل یقین تھی۔ یہ بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب تک پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلوایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ میں تو آپ کے کہے پر عمل کر رہا تھا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف لوگوں کو ایمان پر بلانا ہوتا ہے۔ لیکن چرواہا اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی کے پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے خود تجربہ کرنے کا سوچا، جسے دیکھنے چرواہے کے ساتھ ساتھ پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ مولوی صاحب ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، کہیں ڈوب نہ جاؤں۔ وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو ختم کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اسے اپنے کمر کے ساتھ باندھ کر ڈرتے ڈرتے بسم اللہ پڑھ کر دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ ابھی دریا پر پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ مولوی صاحب ڈوبنا شروع ہو گئے۔ مولوی صاحب ڈوبتے ہوئے دریا کی گہرائیوں کا شکار ہونے لگے۔ لوگوں نے مولوی صاحب کو کھینچ کھینچ کر دریا سے باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت سے چرواہے کو بہت پریشان ہو گیا۔ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا تو یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ تھا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر پھر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے ساتھ چلتے ہوئے دریا کو پار کر گیا۔ جب یہ معاملہ مولوی صاحب نے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا، کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو چرواہے نے کہا، میں نے اللہ پر یقین کر کے بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر منزل کو پار کرنا شروع کیا۔ میری منزل پار ہو گئی اور میں اس دریا کو پار کر گیا، اور آپ نے اللہ پر یقین نہیں کیا بلکہ اس رسی پر یقین کیا جو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بے شک میرا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے اس کا نام لے کر جو کچھ بھی کیا وہ ہو گیا ہے۔ بے شک اللہ کے نام سے ہی ہر چیز ممکن ہے۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ پاک کا نام لے کر جو کام شروع کیا جائے اس میں برکت ہی برکت اور کامیابی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جو کام بھی شروع کریں، جس کام میں پہل کریں، اس میں سب سے پہلے اللہ پاک کا نام لیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
اور لائک کریں۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔